بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 93 میں روایات پر عمل کرنے کا طریقہ زیر بحث ہے، اور اس میں مضطربہ عدد کا جو حکم ہے، اگر اس کا وسط تقریبی اسے یاد ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور مذکورہ صورت میں احتیاط کا جو حکم شیخ طوسی کی طرف سے منسوب ہے اس کے بارے میں بھی شہید اپنا نظریہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اول وسط بمعنى الاثناء مطلقا حفظه بيومين او متيقنة واكملته باحدى الروايات متقدمة او متأخرة او بالتفريق۔ اگر اسے وسط یاد ہو، مضطربہ عورت کو وسط حیض یاد ہو، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ یہ وسط حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، یعنی وسط تقریبی کہہ سکتے ہیں۔ حفت ہو تو پھر گھیر لے گی اس وسط کو دونوں کے ساتھ یقینی طور پر، یعنی ان دو دنوں سے پہلے ایک دن کو اور بعد میں بھی ایک دن کو یقینی طور پر وہ حیض قرار دے گی، پھر ان 4 دنوں کو مکمل کرے گی روایات میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ تو یہ وہ صورت ہے جب اسے وسط تقریبی یاد ہو، تو اس وسط کا وسط ہو جو پہلے گزر چکا ہے اس پر عطف ہے۔ فرماتے ہیں اگر اسے وسط یاد ہو کہ سابقہ مہینے کے 8ویں تاریخ وسط حیض تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وسط حقیقی تھی یا نہیں تھی، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے بعد والے مہینے میں 8 تاریخ کو ایام ماہواری قرار دے، پھر اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں بھی ایام میں سے قرار دے، کیونکہ وسط کا لازمہ یہ ہے کہ کم از کم ایک دن اس تاریخ سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد بھی ایام میں سے ہو، اور اس کے بعد ان تینوں دنوں کو مذکورہ روایات میں سے کسی ایک روایت کے ساتھ تکمیل کر لے۔ اب اس صورت میں فرق نہیں کہ باقی دنوں کو ان 3 دنوں سے پہلے قرار دے یا بعد میں قرار دے، یا کچھ دن کو پہلے اور کچھ دن کو بعد میں قرار دے، یعنی اگر 7 والی روایت کو اختیار کیا تو اس عورت کو اختیار ہے کہ باقی 4 دنوں کو ان 3 دنوں سے پہلے قرار دے، یا یہ بھی اختیار ہے کہ سارے 4 دنوں کو بعد میں قرار دے، یا 2 دن اس کو پہلے اور 2 دن اس کے بعد، یا 1 دن کو پہلے اور 3 دن کو بعد میں، یا پھر 3 دن پہلے اور 1 دن کو بعد میں قرار دے سکتی ہے۔ چونکہ یہ وسط حقیقی نہیں ہے کہ دنوں کی تعداد کو برابر برابر قرار دے اس سے، بلکہ اگر پہلے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں بعد میں کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزْيَدَ، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ اسے جو دن یاد ہیں وہ ایک دن ہو یا زیادہ ہو، چونکہ یہ وسط تقریبی کی بات ہے، وسط حقیقی نہیں ہے کہ پھر اس کو برابر برابر قرار دے۔ تو اس میں فرق نہیں ہے، وسط غیر حقیقی میں فرق نہیں ہے کہ ایک دن کے وسط ہونے کا یقین ہو یا زیادہ دن کا۔ وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَدًا فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ خَاصَّةً۔ ایک اور صورت بھی بنتی ہے کہ اگر یاد ہو مضطربہ کو
ایک عدد اجمالی طور پر، لیکن یہ عدد کون سا ہے اس میں اس کو یاد نہیں ہے، بس ایک عدد جو ہے نا اس کو یاد ہے، تو اس کا ایام میں سے ہونا یقینی ہوگا، اس کو یقینی طور پر ایام میں سے قرار دے۔ وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَایَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّفْرِیقِ، اور اسے روایات میں سے کسی ایک کے ساتھ مکمل کر لے، چاہے وہ اس سے پہلے مکمل کرے او بعدہ یا اس کے بعد مکمل کرے، او بالتفریق یا تکمیلی جو دن ہیں ان کو کچھ کو پہلے قرار دے کچھ کو بعد میں قرار دے، پھر عدد متیقن کو مکمل کرے کسی ایک روایت کے ساتھ، اس متیقن سے پہلے یا بعد میں یا کچھ کو پہلے اور کچھ کو بعد میں قرار دے۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجمالاً اس کو ایک عدد یاد ہو، مثلا اس کو یہ یاد ہو کہ سابقہ مہینے کی 5ویں اور 6ٹھی تاریخ ایام میں سے تھی، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ وہ 2 دن اول حیض تھے یا وسط یا آخر، تو اس صورت میں وظیفہ یہ ہے کہ ان 2 دنوں کو یقیناً ایام میں سے قرار دے، پھر ان 2 دنوں کی تکمیل کرے روایات میں سے کسی ایک روایت کے ساتھ۔ یہاں فرق نہیں ہے کہ باقی تمام دنوں کو اس عدد متیقن سے پہلے قرار دے یا بعد میں، یا کچھ دنوں کو پہلے اور کچھ دنوں کو بعد میں قرار دے۔ وَلَا احتیاط لَهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّکْلِیفَاتِ عِنْدَنَا وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ۔ فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی نے اس مورد میں احتیاط کا قول اختیار کیا تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ مضطربۃ الوقت پر واجب ہے کہ وہ احتیاط کرے، خون کے تمام دنوں میں یعنی اول سے لے کر آخر تک تمام دنوں میں حیضہ والے وظیفہ بھی عمل کرے، یعنی مسجد میں نہ جائے، قرآن مجید کو مس نہ کرے، اور مستحاضہ عورت کے وظیفہ پر بھی عمل کرے، یعنی جو غسل اور وضو مستحاضہ پر واجب ہیں ان کو بھی انجام دے۔ لیکن جناب شیخ طوسی نے مضطربۃ العدد کے متعلق فرمایا کہ وہ 3 دن گزرنے کے بعد مذکورہ احتیاط پر عمل کرے، نہ کہ پہلے دن سے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں لا احتیاط لہا بالجمع بین التکلیفات عندنا، ہمارے نزدیک احتیاط واجب نہیں ہے کہ وہ تکلیف اور احکام حیض پر بھی عمل کرے اور احکام استحاضہ پر بھی عمل کرے، یہ واجب نہیں ہے، ان کو جمع کرنا واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ، اگرچہ کہ جائز ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، کیونکہ احتیاط پر عمل کرنا بہر صورت جائز ہوتا ہے، حسن ہے احتیاط پر عمل کرنا، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو ایام ماہواری میں عورت پر حرام ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، عبارت میں ہے وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا، یعنی ایام ماہواری میں عورت پر حرام ہے مطلقہ، خواہ وہ عادت والی ہو، خواہ وہ مبتدیہ ہو، خواہ وہ مضطربہ ہو، چند چیزیں اس پر حرام ہیں۔ پہلی چیز الصلاۃ، نماز پڑھنا جو ہے نا جو اس پر حرام ہے، واجبتاً و مندوبتاً، چاہے نماز واجب پڑھے یا نماز مستحب پڑھے، ایام ماہواری میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی بلکہ حرام ہے۔ والصوم، اور روزہ بھی اس پر حرام ہے، ایام مخصوصہ میں اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو یہ کار حرام ہے۔ وَتَقْضِيهِ دُونَهَا، لیکن روزے جو ایام میں اس کے رہ جائیں گے ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی، دونہا، لیکن جو نمازیں ایام میں رہ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے کہ نماز بھی ایام مخصوصہ میں حرام ہے، روزہ رکھنا بھی حرام ہے، لیکن
نماز کی بعد میں قضا نہیں ہوتی، روزے کی بعد میں قضا ہوتی ہے۔ تو یہ فرق کہاں سے آ گیا جناب؟ تو اس میں دو قسم کی تحلیلیں کی گئی ہیں۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے والفارق النص، یہ جو فرق کرنے والی دلیل ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے روزے کی قضا ہے، تو یہ فرق کرنے والی دلیل نص ہے، روایت ہے، فرامین معصومین ہے۔ لا مشقتها بتکررها ولا غیر ذلک۔ تو بعض لوگوں نے اس کی دلیل یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ نمازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جو ان ایام میں نمازیں رہ جاتی ہیں ان کو اگر قضا کریں، تکرار کریں، ان کو بار بار پڑھیں تو اس سے مشقت لازم آتی ہے، عسر و حرج لازم آتا ہے، انسان کے لیے بہت زیادہ مشقت لازم آتی ہے۔ حالانکہ شریعت میں مشقت نہیں رکھی گئی، شریعت کو سہل اور آسان بنایا گیا ہے، شریعت میں عسر و حرج کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں نماز کا قضا نہ کرنا، ان ایام کی نمازوں کا قضا واجب نہ ہونا، یہ دلیل روائی کی وجہ سے ہے، اور روزے کی قضا واجب ہونا یہ روایت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے چاند ایک روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا واجب ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قضا واجب کرنے سے مشقت لازم نہیں آتی۔ تو فارق نص ہے، روایت ہے۔ سوال کیا فرق ہے روزے اور نماز میں کہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے اور روزے کی قضا واجب ہے؟ جواب علماء میں اختلاف ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ فارق نماز اور روزے میں روایت ہے، چونکہ روایت نے کہا ہے کہ روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لہذا کوئی فلسفہ اور علت اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے علماء اس کے لیے عقلی طور پر تحلیل کرتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ نماز کی قضا واجب ہونے سے مشقت لازم آتی ہے، تو چونکہ نمازیں زیادہ ہیں، ہر مہینے میں اتنی نمازوں کی قضا عورت کے لیے زحمت اور مشقت کا باعث ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی قضا کو واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن روزہ کی قضا واجب ہے کیونکہ اس میں مشقت اور زحمت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ ظلم کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے، یعنی روزہ چونکہ سال میں ایک ماہ میں واجب ہوتا ہے اور عورت نے بھی چند دن کی قضا کرنی ہے، اگر ان چند دنوں کو بھی حیض کی وجہ سے ترک کر دے اور قضا بھی واجب نہ ہو تو گویا ایک قسم کا ظلم ہوگا روزے پر، جبکہ نماز پورا سال واجب ہوتی ہے، چند دن ترک کرنے سے نماز پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ وغیر ذالک کا جو ہے اس میں اس دلیل کو بیان کیا گیا ہے بعض شارحین کی طرف سے۔ تو شہید ثانی کا فرمانا یہ ہے کہ اصل میں جو فرق ہے وہ روایت کی وجہ سے ہے، تکرار وغیرہ یا ظلم وغیرہ لازمانہ یہ دلیلیں فرق کی دلیلیں نہیں بن سکتی۔